میں نگرانی کر رہا تھا امتحان میں، دارالفتاح سے 2 ساتھی ساتھ ہیں کہ یہ آدمی آپ سے ملنا چاہتے ہیں. بیٹھ گیا. بڑا عجیب انداز ان کا، پڑھے لکھے آدمی تھے، کوئی پروفیسر، کوئی ٹیچر، کوئی وکیل. کہ جی کسی حدیث میں ہے کہ ایک ہی امام کی تقلید کرنا؟ دیکھا آپ قرآن پاک پڑھتے ہیں، تلاوت کرتے ہیں کہ جی ہاں. میں نے کہا 7 قراتیں یاد ہیں؟ کہ نہیں جی ایک ہی قرات میں ہم تو کرتے ہیں. تو میں نے کہا کسی حدیث میں ہے کہ 7 میں سے ایک ہی قرات میں کرنا تلاوت؟ جی ہم کیا کریں، ابھی آتی ایک قرات ہے. تو میں نے کہا ہم کیا کریں، یہاں ہے ہی مطلب ایک. اس کی حدیث تم دکھا دو، اس کی ہم دکھا دیتے. کہ جی خدا کتنے ہیں؟ میں نے کہا ایک. کہ خدا ایک اور امام 4 بن گئے. میں نے کہا خدا ایک ہے، نبی 1,24,000 ہے. میں نے کہا آخر آپ کا مقصد کیا ہے، کوئی بات کریں. کہ جی ہم تو اس نتیجے پر پہنچے کہ سب کو چھوڑ دو چاروں. میں نے کہا جلدی نہ کرنا، کیونکہ قرآن پاک میں 7 قاریوں کا اختلاف ہے قرات میں. تو 7 کا اختلاف بڑا ہوتا ہے یا 4 کا؟ تو میں نے کہا پہلے ان کی باری ہے، لکھو کہ آج کے بعد ہم بالکل قرآن نہیں پڑھیں گے، کیونکہ جن قاریوں کے ذریعے پہنچا ہے وہ 7 قاری ہیں اور اختلاف کرتے ہیں قرات میں، اور ہم اختلاف کو پسند نہیں کرتے. تو بسم اللہ کرو، لکھو. اس کے بعد میں نے کہا باقی حدیث کی کتابیں ایک طرف بھی کر دے تو سیاستہ 6 کتابیں ہیں جن میں آپس میں اختلافی حدیثیں ہیں. تو 6 کا اختلاف زیادہ ہے یا 4 کا؟ جی 6 کا. تو میں نے کہا پھر دوسرے نمبر پر 6 والا چھوڑنا ہے. ان بیچارے کو کہیں تیسرے نمبر پر باری آنی ہے، جن کے پیچھے آپ پہلے لاٹھی اٹھائی کر رہے ہیں. 4 امام برحق ہے. میں نے کہا الحمدللہ 4 برحق ہے. 4 ہی؟ میں نے کہا 4 ہی. پھر آپ باقی 3 کی تقلید کیوں نہیں کرتے؟ میں نے کہا نہیں کرتے. تو ان سے بھی پوچھا، میں آپ سے پوچھتا ہوں، آج آپ جمعہ پڑھ رہے ہیں نا، کیونکہ حضور پاک کو برحق مانتے ہیں. کل سارے یہودیوں کے ہاں موسیٰ علیہ السلام والی بات کرنے جائیں گے نا؟ نہیں، موسیٰ علیہ السلام کو آپ برحق نہیں مانتے جی؟ پرسوں عیسائیوں کے گرجے میں جائیں گے تاکہ اتوار والی بات بھی کر رہے ہیں. تو میں نے کہا ہم سارے نبیوں کو برحق مانتے ہیں، لیکن تابع داری صرف اپنے نبی کی کرتے ہیں. جی وہاں تو ناسخ منسوخ کا مسئلہ ہے. میں نے کہا یہاں راجے مرجو کا مسئلہ ہے. جیسے منسوخ پر عمل جائز نہیں، مرجو پر بھی عمل جائز نہیں. ہم ان نبیوں کو برحق مانتے ہیں، لیکن ان کی شریعتوں کے بعض مسائل کو منسوخ کہتے ہیں. ہم ان ائمہ کو برحق مانتے ہیں، لیکن بعض مسائل کو مرجو کہتے ہیں. اب ایک صاحب کو کچھ زیادہ ناراض ہو گئے، لیکن مولوی صاحب آپ کو کبھی عقل آئے گی بھی یا نہیں؟ میں نے کہا ہمیں تو اللہ نے عقل دی ہے، لیکن آپ کی قسمت میں شاید نہیں ہے. مولوی صاحب 4 اماموں میں حلال حرام کا اختلاف ہے، حلال حرام کا. ایک امام ایک بات کو حلال کہتا ہے، دوسرا اسی کو حرام کہتا ہے. حلال بھی برحق اور حرام بھی برحق غضب خدا کا کہتا ہے. کبھی تو عقل کی بات کیا کرو. میں نے کہا یہ امام بیچارے جو ہے جن پر آپ ناراض ہیں، یہ نبیوں کے تابع دار ہیں. نبیوں میں بھی حرام حلال کا اختلاف ہے. آدم علیہ السلام کے زمانے میں بہن سے نکاح حلال تھا یا حرام؟ اور آج وہ نبی بھی برحق جس کی شریعت میں بہن سے نکاح حلال تھا، برحق یا نہیں؟ اور وہ بھی نبی برحق جس کی شریعت میں حرام ہے یا نہیں ہے؟ ہم برحق مانیں گے آدم علیہ السلام کو، لیکن عمل اپنے نبی کی شریعت پر کریں گے. برحق دونوں کو مانیں. کہنے لگے جی وہاں تو زمانے کا اختلاف ہے. میں نے کہا یہاں علاقوں کا اختلاف ہے. شافی سری لنکا میں ہے، حنفی پاکستان میں. وہاں زمانوں کا اختلاف ہے نا، یہاں علاقوں کا اختلاف ہے. شافی اپنے ملک میں ہے، حنبلی اپنے ملک میں ہے، مالکی اپنے ملک میں ہے.
سلفی اپنے ملک میں ہے. تو یہاں علاقوں کا اختلاف ہے. اس کو ذرا مثال سے اور سمجھ لیں. کئی سالوں سے آپ دیکھ رہے ہیں کہ سعودیہ میں عید ہوتی ہے, پاکستان میں روزہ ہوتا ہے. یہ ہو رہا ہے یا نہیں ہو رہا؟ عید کے دن روزہ رکھنا حلال ہے یا حرام؟ اور رمضان میں عید پڑھنا حرام ہے نا. لیکن ان کی عید صحیح یا غلط؟ ہمارا روزہ صحیح یا غلط؟ صحیح نا. کیونکہ مسئلہ یہ ہے کہ چاند ثابت ہو جائے تو عید, نہ ثابت ہو تو روزہ. وہاں تواتر کے ساتھ چاند ثابت ہو گیا, یہاں نہیں ہوا. وہ سارے عید پڑھ رہے ہیں, ان کی عید بالکل درست ہے. یہاں سب کا روزہ ہے, ہمارا روزہ بھی سب کا درست ہے. وہاں عید درست ہے, یہاں روزہ درست ہے. ہاں فتنہ اچھا نہیں کہ 4 آدمی لاٹیاں لے کے آ جائے, توڑو روزے, آج مکہ عید ہے. یا 4 آدمی وہاں لاٹیاں لے کے پھرے, نہیں پڑھنے دیں گے عید. پاکستان بڑا اسلامی ملک ہے, وہاں روزہ ہے. تو یہ فتنہ ہے. جیسے وہاں عید ان کا مذہب ہے اور بالکل برحق, یہاں روزہ ہمارا مسلک ہے بالکل برحق. کہنے لگے اچھا جب چاروں امام برحق ہے تو اگر 3 امام ایک طرف ہو اور ایک طرف ہو تو پھر کس کی ماننی چاہیے؟ میں نے کہا ایک کی. کیوں جی, زیادہ کی ماننی چاہیے؟ اچھا, انبیاء علیہ السلام کم و بیش 1,24,000 ہے نا. یوسف علیہ السلام کے والدین اور بھائیوں نے یوسف علیہ السلام کو سجدہ کیا تھا تعظیمی. قرآن میں آتا ہے نا تعظیمی سجدہ کیا تھا. اور مفسرین نے اس آیت کے نیچے لکھا ہے کہ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے پہلے سارے نبیوں کی شریعت میں تعظیمی سجدہ جائز تھا. اب ایک طرف ہمارے نبی پاک ہے اکیلے کے سجدہ تعظیمی حرام, ایک طرف 1,23,999 نبی ہیں جن کی شریعتوں میں سجدہ تعظیمی حلال اور جائز ہے. تو آپ تو 3 کی طرف جاتے ہیں, یہاں تو 1,23,999 ہے. تو آپ ادھر جائیں گے, کہتے نہیں جی ہمیں کیا ضرورت ہے, ہم تو ایک ہی کی مانیں گے. میں نے کہا ہم بھی ایک ہی کی مانتے ہیں. اب آخر میں مجھے کہنے لگے کہ مولوی صاحب اچھا یہ سمجھائیں مجھے ہمیں کہ دین مکے مدینے میں آیا تھا یا کوفے میں؟ میں نے کہا مکے مدینے میں. کہ پھر مکے مدینے والے امام کو ماننا چاہیے, کوفے والے کو ماننا چاہیے؟ میں نے کہا آپ کا دل کیا کہتا ہے, مکے مدینے والے کو ماننا چاہیے؟ اچھا آپ کو پتا ہے کہ جھوٹ بولنا ہر شریعت میں گناہ ہے؟ بالکل, ہم نے جھوٹ بولا. میں نے کہا بہت بڑا, کیا جھوٹ بولا؟ میں نے کہا قرآن مکے مدینے میں آیا, 7 قاریوں میں مکی قاری بھی تھا, مدنی قاری بھی تھا, بصری قاری بھی تھا. تم تو سارے قاری اعظم کوفی کی قرات پر قرآن پڑھ رہے ہو, تو تم سے بڑا کوفی کون ہے بھائی کہ قرآن نازل مکے مدینے میں ہو اور تم مکی قاری کی قرات چھوڑ کر, مدنی قاری کی قرات چھوڑ کر کوفی قاری کی قرات پر قرآن پڑھو. اب مجھے کہتے ہیں کہ جی بات یہ ہے کہ کوفہ والوں نے قرآن خود تو نہیں بنایا تھا نا, صحابہ کرام آئے تھے کوفے, 1,000 سے زائد صحابہ کرام, تو وہ مکے مدینے سے قرآن لے کر آئے تھے. نماز وہی نہیں کہے تھے کہ مکے جا کے کوفے جا کے نماز کو نہیں بنا لیں گے, یا نماز بھی وہاں سے لے کے آئے تھے؟ کیا خیال ہے آپ کا؟ نماز بھی وہاں سے لے کر آئے تھے نا. اگر اہل کوفہ پر قرآن کے بارے میں اعتماد ہے تو نماز کے بارے میں بھی اعتماد کرنا چاہیے.